السلام علیکم عزیز طلباء طالبات۔ آج یہ ہماری جو ہے 10th کلاس کی اسلامیت کا 5واں لیکچر ہے، اور اس میں آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9 تا 15۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا صدق الله العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمت کی، کہ اذ جاءتکم جنود، کہ جب تم پر حملہ کرنے کے لیے لشکر آ گئے، جنود کئی لشکر، فوجیں آ گئی، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو ہم نے بھی کیا کیا، فارسلنا، ہم نے بھیجا ان پر، ان دشمنوں پر، ریحا ہوا کو، وجنودا اور ایسے لشکروں کو کہ لم تروها، کہ جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کام کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، خدا جو تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہے، یہ ان آیات کے اندر غزوہ احزاب جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ غزوہ احزاب جو ہے، جس کو غزوہ خندق، جس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے، یہ سن 4 ہجری یا 5 ہجری کے اندر یہ واقع ہوا، اور یہ ایسا غزوہ تھا کہ جس کے اندر کفار نے اپنی ساری کی ساری طاقت کو جمع کر لیا، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر وہ قوت کے ساتھ وہاں پر آئے تھے، کہ غزوہ بدر کے اندر کفار کی تعداد 1000 تھی، غزوہ احد کے اندر 3000 تھی، اور اس کے اندر جو تھی غزوہ احزاب کے اندر، غزوہ خندق کے اندر، وہ 10 سے 12 ہزار کا لشکر وہ لے کر آئے۔ ہوا یوں کہ مدینہ کے اندر یہود کے 2 قبائل آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ جو بنو نذیر جو تھے، ان کا سردار یہاں سے جو ہے وہ یہودی تھے، اور یہودیوں کے پاس جو ہے وہ تورات کا علم تھا، تو وہ یہاں سے اور جو ہے کچھ لوگوں کو لے کر یہاں سے گئے، کچھ سردار یہود کے بڑے بڑے لوگ، اور مکہ میں گئے، اور وہاں کے قریش کو ابھارا اس بات پر کہ جو ہے نا، تم جو ہے یہاں پر ان کے خلاف، ہمیں انہوں نے بہت تنگ کیا، اور اس طرح کی جھوٹے باتیں بتانی شروع کرتی ہیں ان کو، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے بہت ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، اور تم جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور ہم ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ان کا خاتمہ کرتے ہیں. اس طرح لمبا جو ہے انہوں نے وہ ساری ترکیب جو ہے وہ چلی.
تو قریش نے جو تھے مشرکین مکہ، انہوں نے ان سے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس تو تورات کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے اندر ہیں اور انبیاء کرام کا وہ علم ہے، تو تم یہ بتاؤ اس علم کی بدولت کہ کون حق پر ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا حسد اور ان کا بغض اور ان کی نفرت اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے یہاں پر بھی جھوٹ بول دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ حق پر نہیں ہے، وہ ان کا دین جو ہے وہ برحق، حالانکہ سب کچھ جانتے تھے، وہ جاننے کے باوجود پھر انہوں نے کہا کہ حق پر نہیں ہے. اور پھر اس کے لیے انہوں نے جو مشرکین مکہ تھے، ان کے جو سردار تھے، سرداروں نے مل کر اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے ایک خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر اس بات کا اقرار کیا کہ واقعی یہ لوگ جو ہے حق پر نہیں ہیں اور ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ان کے خلاف جو ہے ہم لڑیں گے اور ان کا خاتمہ کر دیں گے. تو اتنے مضبوط یعنی کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ کر وہ عہد کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے جو ہے اس عہد کو یوں نبھایا کہ اور آس پاس کے جو قبائل تھے وہاں پر پیغامات بھیجنے شروع کیے کہ ہم جو ہے وہ قبیلہ جو ہے وہ بنو بائل تھا، بنو غطفان تھا اور یہ بڑے بڑے قبائل تھے، ان ساروں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پیغامات بھیجے اور یہاں سے لشکر تیار ہونا شروع ہوئے اور یہ پوری ایک بہت بڑی جو ہے فوج مدینے کی طرف روانہ ہو گئی. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی، سردیوں کا موسم تھا اور مسلمانوں کے بعض جو ہے اسباب بھی، مالی اسباب اس زمانے کے اندر بہت کم تھے، تو آپ نے اپنے ساروں سے مشورہ کیا. حالانکہ جو نبی جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو وحی کے ساتھ حکم فرماتے ہیں، لیکن جو مشورہ لینا جو ہوتا ہے یہ مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے اندر مشورہ لیا کرتے تھے. ایک تو مشورے کی اہمیت بتانا مقصود ہوتا تھا کہ مشورہ لینا کتنا اہم ہے، اور دوسرا بھی یہ ہوتا ہے کہ مشورے کے ساتھ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ انگیج ہو جاتے ہیں اور مل کر جو ہے ان کے دل کے اندر بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نے جو ہے ہم نے اس کام کو اور ہم نے جو اس ذمہ داری کو ہم نے ادا کرنا ہے، تو سارے کے سارے لوگ دلی طور پر اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم نے مشورہ کیا تو کسی صحابی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہمارے علاقے کے اندر فارس کے اندر وہاں پر جب دشمن کا اس طرح حملہ ہوتا تھا بہت بڑا تو ہم شہر کے ارد گرد خندق کھود دیتے تھے، تو اس خندق کو وہ عبور نہیں کر پاتے تھے، کراس نہیں کر سکتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا. آپ نے یہ حکم دیا کہ اس خندق جو ہے وہ شہر کے ایک طرف جو ہے وہ خندق کھودی جائے، اور یہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، اس کے پیچھے پوری اطراف کے اندر ایک طرف جو ہے وہ خندق کھودی گئی اور مدینے کے ایک طرف جو ہے خندق کھودی گئی اور دوسری طرف جو تھا وہ بنو قریظہ کا قبیلہ تھا یہود کا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کی دشمنوں کے ساتھ مل کر آپ کی مدد نہیں آپ کے خلاف جو ہے وہ ان کی مدد نہیں کریں گے. تو ان کی طرف سے اطمینان تھا کہ اس طرف تو ہماری یہ والی جو سائڈ ہے شہر کی یہ محفوظ ہے، تو اس طرف سے جو حملے کا خطرہ ہے وہاں پر ہم خندق کھود دیتے ہیں. خیر بڑا جو ہے اس کے مسلمانوں نے قربانی کے ساتھ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اس کام کے اندر شریک ہوئے، اور آپ نے خود جو ہے وہ ساتھ لگ کر اپنے حصے کی جو زمین جو تقسیم کی تھی ان سارے صحابہ کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مل کر جو ہے وہ اس خندق کو کھودا. اور یہ دیکھ لیں کہ اتنے سخت حالات تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ دو پتھر باندھے ہوئے تھے، کہ وہ پتھر اس لیے باندھتے تھے کپڑے میں لپیٹ کر کہ تاکہ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے جو پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے تو وہ پتھر ساتھ لگ جائے، کچھ سہارا ہو جائے، کچھ اس کے پتھر کی ٹھنڈک جو ہے وہ پہنچے اور جو ہے بھوک نہ لگے، کمر سیدھی ہو کر چلنا آسان ہو. تو اور جب وہ خندق تیار ہو گئی تو اتنے میں جو ہے وہ جیسے وہ تیار ہوئی، پھر جو دشمن کا جو وہ سارا لشکر وہاں پر پہنچا تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا، یہ تو معاملہ ہی سارا جو ہے وہ بالکل برعکس ہے، ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. تو خیر وہ خندق کی پرلی طرف ہی وہ لوگ ٹھہرے رہے، وہاں انہوں نے خیمے لگا لیے اور تقریباً 1 مہینہ تک انہوں نے محاصرہ کیے رکھا، اور بعض اوقات تیروں کی بوچھاڑ ہوتی، تیر وہ چلاتے اور جو ہے مسلمان ان کو روکتے، تو اس طرح جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا. ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ جو بنو قریظہ تھا، بنو قریظہ کا قبیلہ جو تھا، بنو نذیر کے جو سردار جو تھا حیی بن اخطب، اس نے بنو قریظہ کے جو قبیلے میں جا کر ان کا سردار کعب تھا اس کو بھی منا لیا.
اس کو بڑی منتیں کی اور بڑی سماجت کی کہ جو ہے تم ہمارے ساتھ ہماری مدد کرو، اور مدد کر کے جو ہے اس نے بہت انکار کیا. اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے جو ہے آخر وہ تو رات کو ماننے والے تھے، ان کے دل میں بھی وہ جانتے تھے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور وہ وعدہ خلافی کرنا ان کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. تو وہ نہ مانا. بالآخر اس نے بہت جب زور لگایا، بہت زیادہ اس کو آر دلایا، شرم دلائی، پھر جا کر جو ہے وہ مان لیا، اس نے وہ مانا. تو اب مدینہ جو ہے مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے دشمن کے اندر. ایک طرف سے وہ بڑا لشکر اور دوسری طرف سے بنو قریظہ کا قبیلہ، انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور حملے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی غزوات کے اندر شریک ہوئی، لیکن جتنا زیادہ میں نے آپ کو پریشان اس غزوے کے اندر میں نے پایا، اور کسی غزوے کے اندر آپ کو پریشان اور متفکر نہیں دیکھا. آپ رات کو لیٹنے کے لیے آتے بستر پر اور خیمے کے اندر، اور جو ہے ذرا سا کھٹکا ہوتا باہر اٹھ کے دوبارہ تشریف لے جاتے. ایک ہی رات کے اندر کئی مرتبہ آپ اٹھ کر جاتے، اور آپ بہت ہی زیادہ جو ہے فکر مند نظر آ رہے تھے. اور اس کی وجہ بھی ظاہر تھی کہ اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ ہر طرف سے مسلمان گھر چکے تھے. اور تو پھر ایک مہینہ تک تقریباً محاصرہ رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل فرمائی، اور وہ مدد دو طرح سے نازل فرمائی کہ ایک تو اللہ پاک نے بہت تیز ہوا چلا دی، اور اتنی تیز اور جو ہے وہ آندھی چلی کہ ان کے خیمے الٹ گئے، ان کی ہانڈیاں جو ہے وہ الٹ گئیں، اور جو ہے وہ سارے کے سارے ان کا نظام درہم برہم ہو گیا. اور دوسرا جو ہے اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیج دیا، جس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ تم نے فرشتے تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن فرشتوں نے ان کے اندر ایسا جو ہے وہ خوف و ہراس پیدا کیا، اور ان کو اٹھا کر ان کو ان کے خیموں کو پھینکا کہ وہ سارے کے سارے بھاگنے پر مجبور ہو گئے. تو ان آیات کے اندر کسی واقعے کو غزوہ احزاب کے جو واقعات ہیں ان کو بیان فرمایا جا رہا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تمہارے اوپر لشکر جمع ہو گئے، حملہ آور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے دو چیزیں نازل فرمائیں. ایک تو ان کے اوپر ہم نے ہوا بھیج دی، تیز ہوا، اور ایسے لشکر بھیج دیے جن کو تم نہیں دیکھ رہے. ہمارا سوال بھی ہے یہاں پر کہ سبق کی آیات کی روشنی بتائیے کہ غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت کیسے حاصل ہوئی. ایک تو آندھی کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے وہ فرشتوں کے لشکر کے ساتھ، کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھیج دیا، اس سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. پھر اس وقت مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی، اتنا زیادہ جو ہے جب اوپر سے ہر طرف سے مسلمان گر گئے، تو اللہ پاک اس وقت ایمان والوں کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس جاؤکم من فوقکم، کہ جب وہ تمہارے اوپر آ گئے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے، کہ جو مدینہ کے اوپر کی جانب سے بھی حملہ آور ہو گئے بنو نذیر اور جو بنو قریظہ، اور جو نیچے کی جانب سے جو تھے وہ سارے کے سارے لشکر تھے، یعنی کہ اوپر اور نیچے ہر طرف سے مسلمان جو ہے اس کے اندر گھر گئے. کہ جب تمہارے اوپر آ گئے، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر فوجیں چڑھ آئیں، اور وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئیں، خوف کے مارے آنکھیں جو ہیں وہ پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے جو دل جو تھے وہ گلوں تک پہنچ گئے. یہ بات خوف بہت زیادہ ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے دل باہر آ جائے گا. اور وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے اوپر گمان کرنے لگے طرح طرح کے گمان. تو پھر ہنالک ابتلی المؤمنون، اللہ فرما رہے کہ یہاں پر مومنین آزمائے گئے. لیکن اتنی شدید کیفیت اور سخت اور مشکل حالات کے اندر اللہ فرما رہے کہ یہ آزمائش کا وقت تھا. ہنالک ابتلی المؤمنون، کہ وہاں پر ابتلیٰ آزمائے گئے مومنوں کو اللہ نے آزمایا، مومنین آزمائے گئے. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ بہت زور زور سے ہلائے گئے، ان کو ہلایا گیا. اور وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق لوگ کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور وہ لوگ کہ جن کے فی قلوبہم، کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے نہیں وعدہ کیا تھا مگر دھوکہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو دھوکے کا وعدہ. اللہ فرما رہے کہ یہاں پر ایمان والوں کی جو ہے وہ آزمائش ہوئی کہ کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے. تو ایمان والوں کا کیا تھا، ایمان والوں کو بہت زور زور سے اللہ پاک نے جھنجھوڑا، ان کو آزمایا. اور منافقین کا کیا طرز عمل تھا، منافقین کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو مدد کا وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ محض ایک دھوکہ تھا. اور وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور ان منافقین میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ یا اہل یثرب، یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، کہنے لگا اے اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم فارجعوا، تمہارے یہاں پر ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لا مقام لکم، تم یہاں پر مت ٹھہرو، فارجعوا، تم واپس لوٹ چلو.
وہ ایک گروہ جو تھا منافقین کا یوں کہنے لگا آپس کے اندر، وہ کہنے لگے کہ چلو بھائی چلو اب سارے واپس چلو، اور مومنین کو بھی کہنے لگے کہ اب جو ہے تمہارے یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں، موت اپنے سامنے دیکھ لو، لہذا بس واپس بھاگ چلو۔ اور ویستأذن فریق منهم النبی، ویستأذن اور اجازت مانگ رہا تھا، اجازت مانگنے لگا فریق منهم ان میں سے ایک گروہ، النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون کیا اجازت مانگ رہا تھا، یقولون وہ کہہ رہے تھے کہ ان بیوتنا عورا، کہ بے شک ہمارے گھر جو ہے وہ کھلے پڑے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، کہ وہاں پر کوئی حملہ نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی چیزیں نہ ضائع ہو جائیں، گھر والے ہیں، کوئی اس طرح کے بہانے بنانے لگے۔ اور اللہ کو فرمانے کہ وما ہی بعورا، حالانکہ وہ جو ہے وہاں پر ان کے گھر جو ہے کھلے ہوئے نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف اور صرف بھاگنا چاہتے تھے وہاں سے، یہ جو بہانے بنا رہے تھے وہ صرف وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اور بلو دخلت علیہم، اور ان کی اصل کیفیت کیا تھی، فرمایا کہ بلو دخلت علیہم من اقطارہا، اور اگر داخل ہو جائیں ان کے اوپر، ان منافقین کے اوپر، من اقطارہا ان کے مدینہ کے اطراف سے، شہر کے اطراف سے اگر جو ہے وہ داخل ہو جائیں، جو ہے وہ فوجیں اگر ان کے اوپر آ جائیں، ثم سئلوا الفتنہ، اور پھر ان سے فتنے کے بارے میں پوچھا جائے، سوال کیا جائے، مدد مانگی جائے، تو خانہ جنگی کے بارے میں لآتوہا، تو یہ ضرور اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور وما تلبسوا بہا الا یسیرا، وما تلبسوا، اور وہ بہت کم توقف کریں گے۔ تلبس کا مطلب، توقف کا مطلب ٹھہرنا، ان کے تھوڑی دیر ذرا سوچیں گے پھر فوراً تیار ہو جائیں گے۔ الا یسیرا، وما تلبسوا بہا، اور نہیں وہ اس پر توقف کریں گے مگر تھوڑا سا۔ اللہ کو فرمانے کہ دیکھو اب یہاں سے یہ میدان جنگ سے فرار ہو رہے ہیں، اور ان کی اصل کیفیت کیا ہے کہ اگر مدینہ کے اندر رہتے ہوئے اگر مدینہ کے اوپر حملہ ہو جائے، اور جو حملہ آور ان سے یہ کہیں کہ تم ہمارے ساتھ مل کر مدد کرو، اور جو ہے یہاں پر مدینہ کے اندر خانہ جنگی شروع کر دو، فتنہ فساد مچا دو، تو پھر یہ کیا کریں گے، تھوڑا سا سوچیں گے اور فوراً تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ان کی ذہنیت اتنی گندی ہے کہ وہاں پر فوراً تیار ہو جائیں گے، اور یہاں پر جب ان کو لڑائی کرنی پڑی ہے تو ان کو موت اپنے سامنے نظر آ رہی ہے، اور میدان چھوڑ کر یہ وہاں سے فرار ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، حالانکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے تھے۔ اللہ سے وعدہ کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ فرمایا کہ حالانکہ یہ لوگ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے، من قبل، اس سے پہلے، کہ لا یولون الادبار، کہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، لا یولون الادبار، کہ یہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، وکان عہد اللہ مسئولا، اور جو اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ضرور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل تھا۔ مومنین کا کیا طرز عمل تھا کہ مومنین کو بہت زیادہ آزمائش آئی، لیکن وہ ان کے دل کے اندر گمان بھی طرح طرح کے، شیطان تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو شیطان جو ہے ان کے دل کے اندر خیالات پیدا کرنے لگا، لیکن وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگے، وہیں پر ڈٹے رہے۔ کیفیت ان کی عجیب ہو گئی، لیکن جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر وہاں سے نہیں بھاگے، اور ان کی باتوں میں بھی نہیں آئے۔ اور منافقین کے کیا طرز عمل تھا کہ وہ جو ہے ان میں سے بعض لوگ جو ہے وہ تو ایک دوسرے کو کہنے لگے چلو بھی چلو یہاں سے چلو، اب یہاں پہ ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، واپس گھر چلو۔ اور دوسرے جو تھے، بعض ان میں سے جو تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بہانے کرنے لگے، بہانے میں آ کر اجازت مانگنے لگے کہ بس ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دے دیں، ہمیں اجازت دے دیں۔ تو یہ ان کا جو ہے وہ طرز عمل تھا۔ اس کے بارے میں سوال بھی ہے ہمارا کہ غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا کیا طرز عمل تھا کہ اہل ایمان باوجود سخت آزمائش کے ثابت قدم رہے، اور منافقین جو تھے وہ وہاں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور بعض ان میں سے ایک دوسرے کو کہنے لگے، ایک دوسرے کو بھی، بلکہ مومنین کو بھی جو ہے وہ ترغیب دینے لگے کہ تم بھی یہاں سے جو ہے وہ چلے چلو، اور طرح طرح کے بہانے بنانے لگے۔ تو ہمارے پاس جو مشکل الفاظ ہیں آج، یہ زاغت ٹیڑھی ہو گئی، پھر گئی، زاغت الابصار، آنکھیں جو ہے وہ پھر گئی، جس سے ہم اردو میں کہتے ہیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور الخناجر، گلے، ما تلبسوا، انہوں نے توقف نہ کیا، ابتلیٰ، آزمائے گئے، عورا، غیر محفوظ کھلے، افطار، اطراف، جبل الادبار، وہ پیٹ پھیرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ لیکچر تھا۔ امید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو یا اپنی کوئی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔